جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو۔ تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو۔ دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، لب پہ ہر دم ہو صلی علی دوستو۔ دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، لب پہ ہر دم ہو صلی علی دوستو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو، چاند تو ان کا ہے نقش پا دوستو۔ ان کی زلفیں ہیں تصویر واللیل کی، ان کی زلفیں ہیں تصویر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستو۔ ان کی زلفیں ہیں تصویر واللیل کی، ان کا چہرہ ہے شمس و ضحیٰ دوستو۔ اور ان سے صدیق و فاروق کی دوستی اس جہاں میں بھی تھی، اس جہاں میں بھی ہے، اس جہاں میں بھی تھی، اس جہاں میں بھی ہے۔ ساتھ ہے روضۂ پاک میں آج بھی، ساتھ ہے روضۂ پاک میں آج بھی، مر کے بھی وہ نہیں ہے جدا دوستو۔ ساتھ ہے روضۂ پاک میں آج بھی، مر کے بھی وہ نہیں ہے جدا دوستو۔ کیوں نہ قرآن کی میں تلاوت کروں، کیوں نہ میں قرآن کی ایک تلاوت کروں، اس میں ہے مدحت مصطفیٰ دوستو، اس میں ہے مدحت مصطفیٰ دوستو۔ سیدھا جائے گا لے کر جو سوئے بہشت، سیدھا جائے گا لے کر جو سوئے بہشت، وہ اکابر کا ہے راستہ دوستو۔ سیدھا جائے گا لے کر جو سوئے بہشت، سیدھا جائے گا لے کر جو سوئے بہشت، وہ اکابر کا ہے راستہ دوستو۔ دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، لب پہ ہر دم ہو صلی علی دوستو۔ اور بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، بھیجتے ہیں درود آپ کی ذات پر، حور و غلمان بھی جن و انسان بھی، حور و غلمان بھی جن و انسان بھی۔ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، کہ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو۔ وہ خدا تو نہیں پر خدا کی قسم، ان کا رتبہ ہے بعد از خدا دوستو۔ دل میں دائم رہے
کلام سید سلمان گیلانی صاحب نے لکھا ہے، اپنی خوبصورت نسبت ایک بیان کرتے ہیں آخری شعر میں، کہ اپنے نسبت اور اپنا تعلق بیان کرتے ہیں کہ میری نسبت اور میرا تعلق کہاں سے ہے. کیا لکھتے ہیں توجہ کیجیے گا کہ توبہ گیلانی باطل سے میں کیوں ڈروں، کہ توبہ گیلانی باطل سے میں کیوں ڈروں، للہ الحمد ہے ہاشمی میرا خوں، کہ للہ الحمد ہے ہاشمی میرا خوں، میرے نانا ہے خود سید میرے بابا ہے شیر خدا دوستو، کہ میرے نانا ہے خود سید الانبیاء، کہ میرے نانا ہے خود سید الانبیاء، میرے بابا ہے شیر خدا دوستو، دل میں دائم رہے یاد ان کی بسی، لب پہ ہر دم ہو صلی علی دوستو، تم جو چاہو خدا کی رضا دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو، تھام لو دامن مصطفیٰ دوستو. ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی قاری احمد الرحمان صاحب جو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں اور بہت خوبصورت کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے روحانی جذبات کو اسی طرح ہدا بخشے اور اس میں قوت عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے ہمارے بھائی احمد رشید صاحب تشریف لاتے ہیں. انہوں نے پچھلے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں محفل کو گرمایا تھا اور الحمدللہ تمام ساتھیوں کو روحانی طور پر بیدار کیا تھا. آج بھی میری مختصر دعوت پر بغیر کسی تنقید کے بغیر کسی تکلف کے تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو رضائے خیر عطا فرمائے. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں بھائی احمد رشید صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب دینا تو واجب ہے. سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سنت والا ہم بول رہا ہے، جواب دینے والے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگل نہیں ہے بھائی، نہ قبرستان ہے نہ جنگل. ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ زندہ انسانوں کو بنتا ہے تو زندگی کا ثبوت ہو. زندگی حرکت کا نام ہے. بے حرکت ہو جائے کبھی حرکت پاؤں بند ہوگی بند بند حرکت ہو. جو ساتھی پڑھ رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھاؤ اور خوش ہونا چاہیے کہ نبی تو وسلم کی تعریف حمد ہوئی ہے اور جیسے وہ کہہ رہے دامن ہے اس کے بعد تھام لو دوستوں اس کو امید کرنا چاہیے. اور کیا ہے دنیا کا مقصد؟ یہی تو مقصد ہے کہ آپ سب کو دامن سامنے نبی بولے. آمین کہہ لو پھر آمین. تمام حضرات محبت کے ساتھ خصوصاً عبادت کی نیت سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پڑھیں. ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء کے لیے، ذات ہے رب کی حمد و ثنا کے لیے، نعت ہے خاتم الانبیاء
بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، بھیج پہلے درود اپنے آقا پہ تو، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے، ہاتھ جب بھی اٹھائے دعا کے لیے، اور ان کے ہر امتی پر ہے یہ لازمی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی، وہ حفاظت کرے ان کے ناموس کی، مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے، جاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے، مال و اولاد ماں باپ کیا چیز ہے، جاں بھی حاضر ہو ان کی رضا کے لیے۔ اور ان کے روزے پہ جا کر کروں التجا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا، اے حبیب خدا در پہ آیا گدا، لب ہے چھوٹے بڑی بات ہوں کر رہا، لب ہے چھوٹے بڑی بات ہوں کر رہا، مجھ کو اپنا بنا لے خدا کے لیے، لب ہے چھوٹے بڑی بات ہوں کر رہا، مجھ کو اپنا بنا لے خدا کے لیے، اور آپ کے بعد ہوتی نبوت اگر مستحق ان کے بکر تھے یا عمر، مستحق ان کے بکر تھے یا عمر، آپ کے سر پہ تاج اس نبوت کا ہے، جو ہے تا حشر ارض و سما کے لیے، آپ کے سر
حشر ارض و سما کے لیے. درود پاک پڑھ لیجیے. دل ہوا جب سے آقا، دل ہوا جب سے آقا، غلام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا، غلام آپ کا. میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا، غلام آپ کا. میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا. روح مہکنے لگی، دل چہکنے لگا، رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا. رشک سے مجھ کو ہر ایک تکنے لگا. اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی، اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی. پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا. اور تو کچھ نہیں بات اتنی سی تھی. پڑھ رہا تھا میں شاہ سلام آپ کا. دل ہوا جب سے آقا، غلام آپ کا. میرے لب ہیں اور آقا ہے نام آپ کا. اور چاند بے شک ہنسی دل نشیب کری، میرے آقا سا واللہ ہرگز نہیں. چاند بے شک ہنسی دل نشیب کری، میرے آقا سا واللہ ہرگز نہیں. لوگ کہتے ہیں چاند حسن اتم. لوگ کہتے ہیں کہ چاند حسن میں ڈوبا ہوا، لیکن شاعر کا تخیل دیکھیے وہ کیا کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں چاند حسن اتم، پر اپنا دعویٰ کہ یہ ہے غلام آپ کا. لوگ کہتے ہیں چاند حسن اتم، پر اپنا دعویٰ کہ یہ ہے غلام آپ کا. اور بیت اقدس میں سب انبیاء ہیں جمع، اور اللہ نے فیصلہ ہے کیا. اور اللہ نے فیصلہ ہے کیا. کیا کہ سب کے سب مقتدی آج ہو وہ کہ تم، سب کے سب مقتدی آج ہو وہ کہ تم. کملی والا بنے گا
लब हैं और आका है नाम आपका। जरा बोलना जरूर है। इतना अच्छा कलाम और तर्ज का अंदाज और क्या भी, और हम इसका भी एक ऊँची को अल्लाह ताला इनके कलाम में और बरकत दे और इनकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने में पहुँचाए। इसलिए कि अब आवाज़ जाती नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग बात में है तो दुनिया तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाह। Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तो एक ही बात को बार बार आपने कहलवाना है कि ये कहो तो फिर इल्म थोड़ा होगा, कहना ज़्यादा होगा। अभी तो आपको समझाया है कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, आपको समझाया है कि जंगल नहीं है, इंसानों की बाज़ौक़ आबादी है, आप अहले इल्म हैं। उसके मुताबिक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातिमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिल अत्क़िया वल अज़किया वल अत्हार रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला यअक़िलून। सदक़्ता या रब्बना व या रब्बल आलमीन। बहुत छोटा लफ्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि अज़ीज़ तलबा किराम, आप हज़रात की आमद, मोहब्बत और मकाम का एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा है और अल्फाज हमारी ताबीर के बहुत छोटे हैं। और मुमकिन नहीं है कि जज्बात को किसी तश्तरी में या किसी प्लेट में सामने रख दिया जाए और आप उसको देख लें, इसलिए कि जज्बात हमेशा छुपे हुए होते हैं और अल्फाज उनकी पूरी ताबीर करने से कासिर होते हैं। ताहम जो इंसानी दस्तूर है उसके मुताबिक पेश खिदमत है कि हमारे वो तलबाए अज़ीज़ जो साल गुज़श्ता में यहाँ ज़ेर तालीम रहे और इस साल जो हमारे निहायत काबिल एहतराम और बाहर से हमारे मुतल्लिक़ कुछ अहवाल सुनकर, कुछ दोस्तों की बातें सुनकर इस इदारे में आए, अल्लाह करे कि हम उनके एतमाद से ज़्यादा उनके लिए काबिल वसूल साबित हों। तो आप सब हज़रात को इस इदारे पर आने वाले जदीद और कदीम तलबा की खिदमत में ये अरब के एक मुहावरे का जुमला अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम, इसलिए कि तालीमी इफ्तिताह के मौके पर तो आप सब हज़रात नहीं थे और आज ये पहला मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह बिफ़ज़लिही ताला हम सब लोग यहाँ जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कल्लज़ी तक़ूल व खैरन मिम्मा नक़ूल। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा यंबग़ी जलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। एक दो बातें तो ज़रूरी अर्ज़ करनी है मसले के लिहाज से। हमारे जिस अज़ीज़ तालिब ने जो दर्जाए सादसा से ताल्लुक़ रखते हैं
انہوں نے جو نعتیہ کلام پیش کیا، اور اس کا ابتدائی جملہ ہی یہ تھا کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا۔ شاعرانہ تخیل اور ہے، مگر حضرات اہل علم اہل اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس دور میں جس انسان کو لاتا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام اپنی قربانیاں اور اپنے جذبہ ایثار اور اپنے دل کے عظیم المرتبت ہونے کے لحاظ سے وہی اس لائق تھے کہ آپ کے ساتھی بنتے، اور ہم میں سے کوئی اس دور میں ہوتا تو اللہ نہ کرے شاید ہم ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی کھیل تماشا نہیں تھا اس وقت۔ کہ شاعرانہ تخیل تو ہے، جذبات میں عقیدت میں آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن بہتر یہ سمجھیے کہ اللہ ہمیں اس دور میں جو لایا ہے تو آج کے دور میں بھی ہم دین پر آپ کی سنت پر چل رہے، یہی بہت ہے۔ طالب علم کی حوصلہ شکنی مقصود نہیں ہے، لیکن مسئلے کی بات ہے، چونکہ اس لیے اس کی وضاحت بہت ضروری تھی۔ تو یہ کہہ رہا کہ میں اس زمانے میں ہوتا، تو بھائی اس زمانے میں ہونا تو اللہ کا انتخاب ہے، سمجھے بات نہیں؟ ایک بات تو یہ، دوسری بات اور، ابھی ہمارے بھائی چلے گئے احمد رشید صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو ابو بکر ہوتا یا عمر ہوتا۔ یہ بھی شاعرانہ تخیل ہے، لیکن بات عقیدے کی ہے اور بات بڑی اہم ہے، تو یہ کرنا آپ کے سامنے ضروری تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو آپ نے 2 کا نام لیا یا 1 کا لیا؟ اونچی بولو صاحب، کتنا؟ 1 کا لیا، 1 کا لیا، جبکہ آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی ہے سب سے پہلے تو ابو بکر ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبوت کا جب مسئلہ آیا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اونچی بولو شاباش، لو کان بعدی نبی لکان عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تمام اہل سنت والجماعت، علماء حق، حضرات محدثین، فقہاء عظام، اولیاء کرام، سب یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے لیے الگ تشخص چاہیے، الگ تشخص چاہیے، الگ امتیاز چاہیے، الگ شخصیت چاہیے جس پر نبوت کا تاج رکھا جا سکے۔ ہے اس بلندی پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر سبحان اللہ کہو، اتنی بڑی بات میں نے کی ہے۔ اللہ کے بندو، دل بیدار رکھو، دل زندہ ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ڈھانچہ پڑا ہوا ایسے اور دل زندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل زندہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ ابو بکر مجھ سے جدا نہیں ہے، ابو بکر مجھ سے جدا نہیں ہے، وہ میرے اندر فنا ہے، لہذا میری زبان سے جب کسی نبی کا تشخص ہوگا تو میں نام عمر کا لوں گا، ابو بکر کا نہیں ہوگا۔ اور یہ ابو بکر کے زیادہ رتبے کی دلیل ہے، اس لیے کہ عمر نے بھی نبی نہیں بننا، وہ چانس کے طور پہ کیا ہے، نو کے ساتھ کیا ہے نا، بننا تو ہے نہیں۔ اس لیے اسی سے بات نکلتی ہے کہ ان نے بننا نہیں تھا، وہ راس بیل فرض ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اور ابو بکر الگ الگ نہیں ہیں۔ ایک ہی بندہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ خیر سنیے، سمجھانے کے لیے حضرات فرماتے ہیں، سمجھانے کے لیے حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ہم سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سن رہے ہو؟ شیشہ ہے اور بہت اس میں نظر آ رہا ہے، خوبصورت بہترین شیشہ ہے، بال تک چہرے کے نظر آتے ہیں، خد و خال سارے نظر آ رہے ہیں۔ اس شیشے صاف آئینے، شفاف آئینے کے سامنے ابو بکر صدیق اور سیدنا ابو صدیق کو کھڑا کر دیا جائے تو جو باہر کھڑا ہوا انسان وہ جو ابو بکر ہوگا، جو شیشے کے اندر ہوگا وہ محمد رسول اللہ ہوگا۔
کیا سمجھے؟ اس لیے اس میں دو ہی نہیں ہے، ایک، اور یہاں یکسانیت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نعت کے حوالے سے جو حضرات نے پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ بہرحال ہم لوگ سب ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں ایسا نعت کا کلام سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دل میں تازہ ہو گئی، اجاگر ہو گئی۔ دامن مصطفیٰ بھی نصیب ہو اور ہونٹوں پر آپ کا نام بھی نصیب ہو، اور خدا کرے روضہ اقدس پر جانا نصیب ہو۔ کہیں کہ شاہ، بڑا عجیب جملہ ہے، شاہ۔ اس تھوڑے سے لفظ میں شاہ اور چیز ہے اور شاہ یہ اور چیز ہے۔ ہاں، اور ہمارے سب مدارس کا اور اہل اللہ کا یہی سرمایہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور کیا کرنا ہے؟ یہی اور کیا؟ مدرسوں میں کیا ہے؟ صفحہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، ادھر دری ہے ادھر دری نہیں ہے، بتائیں۔ پنکھے وہ اللہ کیا کہنا چاہیے، اللہ خوش رکھے زاہد بھائی، ایک لگا کے جاتا ہے دوسرا اٹھا کے لے ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہمارے پلے بھائی۔ اہل مدارس کے پاس، اہل دین کے پاس، اہل علم، اہل قرآن، اہل حدیث، اہل فقہ، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تو ہم سب پہ کرم کر، تیرے نبی کا نام لیتے ہیں، آپ سے سلو کا دامن مبارک ہم سب کو مضبوطی سے نصیب کر۔ کچھ نہیں ہمارے پاس، کچھ نہیں۔ اور اللہ بھی اسی بات کو دیکھتا ہے، دنیا کے کسی آدمی کے علم کو نہیں دیکھتا۔ اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو علم کام کا نہیں ہے۔ لاکھوں ہزاروں سال کی عبادت ہے، اللہ کے نبی سے تعلق نہیں ہے، وہ نہیں مانتا۔ اور صاحب کہتا ہے کہ جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب وہ مختصر بات اپنے جو ذکر کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر اور مہمانان مقرر جو آج کی اس مجلس کے نسبت سے تشریف لائے، یہ مجلس ذکر اللہ کے نام سے منسوب ہے کہ اس میں اللہ کی یاد کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے سے یہ مطلوب ہے کہ وہ مجھے یاد کرے۔ کوئی شخص اس سے 50 گنا بڑا مدرسہ بنا دے تو یہ سوال اللہ تعالیٰ سے پھر بھی کریں گے کہ تو نے مجھے یاد کیا یا نہیں کیا، اور وہ جواب میں کہے میں نے مدرسہ بنایا تھا، میں نے مسجد بنائی تھی، اللہ میں کہے گا وہ تیرا شوق تھا، میں نے تو مجھے کہا تھا مدرسہ بنا، میں نے نہیں کہا تجھے مدرسہ بنا، تیرا شوق تھا تو نے بنا لیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یاد کرنا، یہ مجھے بتا تو نے مجھے یاد کیا نہیں کیا۔ اللہ کو انسان سے فقط یہی مطلوب ہے کہ تو مجھے یاد کر، تب تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں۔ ہمارا تعلق رابطہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ جملہ دیکھیے قرآن پاک کا، فاذکرونی اذکرکم، تو میری یاد میں رہا کر اور میں تجھے یاد رکھا کروں۔ کون کہہ رہے؟ کون کہہ رہے؟ اتنا ہی بہت تھا کہ وہ اپنا نام ساری زندگی اگر لاکھ برس پر مشتمل ہوتی، ایک دفعہ کہنے کی توفیق دے دیتا کہ میرا نام لے لے، اللہ کہہ دے دوبارہ کہنے کی اجازت نہیں، اتنا بھی بہت تھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ نام
लेने की जो सलाहियत है वो हम में सब में नहीं है। कैसे? आप माशाअल्लाह सब हज़रात इतना इल्म रखते हैं कि अगर जिस्म से थोड़ा सा खून निकल जाए वज़ू बाकी रहता है या टूट रहता है? ऊँची बोलो। निकल जाए खून, निकल जाए नजासत, चाहे हवाई हो, इंसान पाक रहता है कि नापाक हो जाता है? ऊँची बोलो। नापाक हो जाता है ना, क्योंकि ये नापाकियाँ कहीं बाहर से आके लगती हैं, इंसान के अंदर ही होती हैं। तो अगर ज़रा सी बाहर निकल जाए तो नाम लेने की इजाज़त नहीं है, और अंदर सारी पड़ी हुई हो तो नाम लेने की इजाज़त है। ये तो बात है बात। ज़ुबान खून का मजमुआ नहीं है। खून खुश्क होकर गोश्त बन गया ना, है तो खून ही ना। दिल पंपिंग कर रहा है, वो खून को कर रहा है, किसी और चीज़ को कर रहा है? खून ही है ना। तो आप तो कहते खून नापाक है। ये सारा मजमुआ जो हम सब बैठे हैं, हम सब नजास्तों का मजमुआ है। हज़ारों किस्म की नजास्तें हमारे साथ लगी हुई। सुबह उठते ही हम शीशा नहीं देखते। क्यों? आंखों में मैल कुचैल, नाक में गंद, मुंह में गंद, कानों में रुई फेरते हैं, खुशबुएं बाजार से लेके आते हैं, अंदर से गंद निकलता है, पसीने से बदबू, कपड़े ख़राब, दोस्तों में नहीं बैठ सकते, पाँव में मैल कुचैल। कोई हिस्सा जिस्म का मुझे ऐसे बताएं कि जहाँ से आपकी कस्तूरी फूटती हो, सारी की सारी नजासत और सारी की सारी बदबू और सारी की सारी नापाकी। और हम एक नाम एक दफ़ा अल्लाह के ले लें तो अल्लाह पे एहसान करें, तो खुदा का एहसान है कि उसने तौफीक दे दी कि तुम इन नजास्तों की वजह से मुस्तहिक़ नहीं थे कि तुम मेरा नाम लो। लेकिन मैंने कायनात से कहा है अपने कलाम में कि इंसान मेरा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। लक़द ख़लक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। जब मैंने अपना तारुफ कराया तो मैंने ये कहा कि इन्नल्लाह ख़लक़ आदम फ़ी सूरतिही। मैंने आदम को अपनी सूरत में पैदा किया। ओह अल्लाह अकबर, सबसे बड़ी बात है। इन्नल्लाह ख़लक़ आदम अला सूरतिही। आदम को मैंने अपनी सूरत पर पैदा किया। तो अगर एक दफ़ा भी इजाज़त होती कि मेरा नाम ले लो, और ऐसा हो रहा है। बैतुल मामूर में बैतुल्लाह है, तो आसमानों पे जो बैतुल्लाह उसका नाम क्या है? बैतुल मामूर। याद कर लो ये बातें। ऊपर जो बैतुल्लाह है अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह के मतलब उसका क्या नाम है? बैतुल मामूर। अल्लाह के करोड़ों फरिश्ते उसकी मखलूक हैं, जिसको एक दफ़ा तवाफ़ की तौफीक इनायत नसीब होती है, दोबारा उसको जब तक उसकी ज़िंदगी है दोबारा उसको तवाफ़ नसीब नहीं हो। लेकिन मैं आप अब ऐसा आमीन ने कहना, मैं आप अगर हरम शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ की हाज़िरी नसीब हो जाए तो और आमीन कहो। अल्लाह कहो। जिन जिन के जाने का दिल से इरादा ना, आमीन कहो। जेब को ना देखो, जेब को ना देखो, अल्लाह की कुदरत को देखो। तू आजिज़ ज़्यादा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी तरफ से एक दफ़ा के बाद तो दोबारा नहीं, सिवारा 100वीं दफ़ा, 1000वीं दफ़ा, जितने चाहे तवाफ़ कर, मेरी तरफ से इजाज़त। फरिश्तों को नहीं इजाज़त, नहीं इजाज़त। अल्लाह अकबर। आप लोग माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं? ऊँची बोलो, पढ़ते हैं? और ये आप जानते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छी आवाज़ से पढ़ना ना आए तो हमें फिर दूसरे का सुनना भी अच्छा लगता है। नहीं समझे बात? भाई अब्दुल बासित साहब अल्लाह तआला तशरीफ़ ले आए, कारी सदीक़ साहब मनशावी तशरीफ़ ले आए, हमारे हज़रत उस्ताद भाई अकबर साहब तशरीफ़ ले आए, भाई फ़तेह साहब रहमहुल्लाह ताला खुदा बहुत दर्जे बुलंद फरमाए, वो तशरीफ़ ले आए। तो हम अपना पढ़ना छोड़ के उनका सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, इसलिए कि जैसा वो पढ़ते हैं वैसे पढ़ना नहीं आता। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया कि जहाँ कोई तिलावत कर रहा होता है बैठा हुआ, कोई बदमा कोई बंदा, तो फरिश्ते तिलावत नहीं कर सकते,
صرف ایک فرشتہ جس کی تلاوت کی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، اسے قدرت ہے، ایک بس۔ کون؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام، جو لے کے آتے تھے پیغام الہی، تلاوت کرتے تھے، تلاوت سنتے تھے، رسول اللہ سنتے تھے۔ اس کے علاوہ سارے فرشتے سن سکتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، سن سکتے ہیں۔ تو وہ جہاں کو پڑھنے والا ہوتا ہے فرشتے جھمکٹا کر دیتے ہیں کہ یار چلو، اگر پڑھ نہیں سکتے سنے تو صحیح۔ یہ سارے عبادات کے یاد الہی کے ناز نخرے یہ سب انسانوں کے ساتھ۔ اللہ مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت۔ کوئی شخص خدا نہ خواستہ اس کو اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے سزا ہو گئی، جیل میں سے بند کر دیا گیا، اور وہ بھی سمجھتا ہو کہ یار قصور تو میرا ہی ہے، اس سے بھی بڑی سزا ہوئی ہوتی تو وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن بہرحال جتنی بھی ہوئی برحق ہے، ناحق نہیں۔ جیل میں رہ کے خدا نہ خواستہ اس بیچارے کے کپڑے بھی خراب ہو چکے ہوں، چہرہ مورا، اللہ بچائے، عافیت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بھائی یوسف کا حوصلہ کا جیل میں چلا گیا، اگر میں ہوتا نا میں کبھی نہیں جاتا۔ تو ہم آپ کے امتی ہیں نا، ان کا حوصلہ بڑا، میں نہیں جاتا کبھی نہ بھائی نا، اپنی گھر ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ ابدیت ہے آپ سے کہ اللہ میں کمزور ہوں، اچھے حال میں رہتا، تو یہ قدرت ہے کہ اس کو ٹال دے۔ میں کیوں کہوں کہ بھئی میں اس عورت کی بجائے جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، میں بھی نہیں کہتا، تفصیل ہے نا بات ہے۔ تو وہ جیل میں جانے کی وجہ سے انسان کا جو حال بد ہوتا ہے، مستقبل نا امید، نہ کپڑے نہ حال نہ، لیکن اتفاق ایسا ہو کہ بادشاہ کہے کہ وہ جو جیل میں کھلا آدمی ہے، عدالت نے اس کو سزائے دی ہے، برحق ہے سب کے، لیکن اس کو لے آؤ، جاؤ لے آؤ، اور لا کے وہ تو سمجھے پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، وہ بجائے اس کے کہ بادشاہ اس کے لیے کوئی اور سزا نافذ کریں اور اسے کہے کہ تو ہمارے ملک کا باغی ہے، ایسا ایسا نہیں، اس کو کپڑے پہنا کے اور جوڑے پہنا کے، اور بادشاہ کہیں آپ یہاں تخت پہ آ جاؤ، یہاں ہمارے پاس بیٹھا ہے، اس کے وہم و گمان میں ہوگا کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ بریلوی لوگ ہیں، ان کے جو مقرر حضرات بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حق حق، بریلوی خاموش نہیں ہوتے، جو مرضی بولتے ہیں، ایسی مسئلہ ہے، ان کو چپ کرائے نا، وہ چپ نہیں کرتے، 10 فکروں سے ان کا کام نہیں چلتا، اور ہونے چاہیے۔ ہمارا جو ایک دو بھی ہوتے ہیں نا، اس کا جو مائکروفون ہے یہ خراب ہوتا ہے۔ تو ایسے سزا یافتہ عدالت سے مجرم کو رہائی ہی مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، چاہے جائے کہ بادشاہ اپنی طرف سے اس کا اعزاز کرے، اس کو انعامات سے نوازے، اور یہ کہے کہ وہ تخت شاہی پر آ کے میرے ساتھ بیٹھ جا، وہ کبھی سوچ نہیں سکتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، میں اس شخص کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کو آنے میں وقت نہیں لگتا، پہلے بھی ساتھ ہوتا ہے، لیکن فرمایا تیرے یاد کرنے پہ میری خاص محبت تیری طرف متوجہ ہوتی ہے، جو صرف یاد کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، میں ہم نشین ہوتا ہوں، وہ تنہا نہیں ہوتا، وہ تنہا نہیں ہوتا۔ اور بعض روایات کا مفہوم اس قسم کا فرمایا اگر وہ مجھے کلام سے، گفتگو سے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، لیکن اس سے میری مجلس زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں پاک باز پاک سیرت فرشتے ہوتے ہیں جن میں گناہوں کی رائش نہیں ہوتی، اور یہ جہاں بیٹھا ہوتا ہے وہاں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جملہ تو بہت عجیب فرما دیا، فرمایا کہ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، حوصلے کے ساتھ سننا بات، دل کھول کے محبت کے ساتھ، کون کہتا ہے؟
کون کہتا ہے؟ نام تو لو اللہ کا محبت سے، اللہ اونچی بولو، اللہ ضرب کے ساتھ ضرب، اللہ 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 کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری مخلوق کو بتا دو میرے نبی میں اپنے انسانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، سن لیں میری بات۔ دنیا میں لوگ ایسے ہوں گے ان کا کہا ہوا پورا نہ ہو، وہ دل سے کچھ کہیں زبان سے کچھ کہیں، مگر خدا ایسا نہیں ہوتا۔ میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو، تم اپنے دل کی اس پوٹری، اس گوشت کو جو بدرجاستوں کا مجموعہ ہے، جو خواہشات کا مجموعہ ہے، جو غیبتوں کا مجموعہ ہے، جو دنیا کی قبیح لذتوں کا مجموعہ ہے، چلو اس کے باوجود اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا، میں بھی تمہیں دل میں یاد کروں گا۔ کوئی شخص چاہے کہ اللہ مجھے یاد کرے تو فرشتوں سے درخواست دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا نہیں کر رہا، وہی کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ تو یاد کر رہا نہیں کر رہا۔ اگر تو یاد کر رہا ہے وہ یاد کر رہا ہے، تیرا یاد کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ اور تیرا بھول جانا بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو نہیں بھولا، وہ اس کا بھول جانا ہے، اس نے تجھے بھلا کیا۔ ننساہم کما نسوا، ہم بھلا دیا کرتے ہیں ان کو جیسے کہ وہ ہمیں بھولتے۔ اکڑ مت کر مولویوں کا نمازیں پڑھو، نہیں، وہ آنے نہیں دیا، وہ روزی بند نہیں کرتا، پانی بند نہیں کرتا، دنیا کی عزت بند نہیں کرتا، سب کچھ دیتا ہے بھولے ہوئے حالت میں بھی۔ ہاں، سجدہ بند کر دیتا ہے، تلاوت بند کر دیتا ہے، مسجد میں داخلہ بند کر دیتا ہے، مت آ میرے ہیڈ کوارٹر میں، جاؤ بھائی جاؤ جاؤ۔ گھر میں قرآن رکھنے نہیں دیتا، کھولنے کی توفیق نہیں دیتا، روٹ جاتا ہے۔ مت خیال کریں کہ 10 میلوں کی بجائے 20 میلیں ہو گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ راضی ہے۔ ہمارے ہاں جملہ مشہور ہے، یار بڑے پیسے، آج کل تو اس کا کاروبار بہت اچھا ہے، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں اللہ نے ہاتھ پکڑا ہے، صبح لیتا ہے شام واپس دیتا ہے، شام واپس لے لیتا ہے، شام دیتا ہے صبح لے لیتا ہے۔ دلیل اس بات کی کہ خدا کس کو چاہ رہا ہے، وہ یہ دلیل ہے کہ کون اس کا بنا ہوا ہے، کون اس کی یاد میں رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمود اللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، نبر اللہ برقدہ، خدا تعالیٰ ان کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑی مختصر دعا اپنے دعائیہ جملوں میں ایک بات نہ کر دے، اللہ سائیں سب اپنا بنا اپنے کم میں چلا، سائیں کی تھے نا، سائیں سب اپنا بنا تو اپنے کم میں چلا۔ اپنا بنانے کی علامت یہ ہے کہ اپنے کاموں میں لگا، یہ علامت نہیں ہے کہ اس کو پاس 10-20 ارب پیسہ اکٹھا کر دے۔ پیسہ اکٹھا ہونا کوئی دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا، اللہ سے راضی ہے، کوئی دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو 3 مہینے چولہا نہیں جلتا، تو پیسہ تو نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، تو دنیا نہ ہونا یہ کوئی دلیل اس بات کی نہیں کہ خدا ناراض ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، مدرسہ اگر صرف الفاظ سکھائے، الفاظ کو صرف نحو کے ذریعے پڑھنے کا ڈھنگ بتائے اور فقہ کے ذریعے قانون بتائے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ قانون ہے،
اگر اسی حد تک بات ہے تو یہ مدرسہ نامکمل ہے۔ مدرسہ وہ ہے جو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ علم کا نور بھی سکھائے۔ اس لیے کہ الفاظ علم کفار کو بھی آتے ہیں۔ علمی استدلال منطقی طور پر دوسرے سے مناظرہ کرنا اور اپنے علم کا دوسرے پر اظہار کرنا، علم کے ذریعے غلبہ پانا، یہ شیطان کو بھی آتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو شیطان نے گمراہ کیا ہے، معلوم ہوتا ہے اس کے پاس بھی علم بہت تھا تو اس نے گمراہ کیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس علم نہیں، کوئی جاہل کسی مولوی سے آ کے کامیاب نہیں ہوتا۔ کثرت علم کے باوجود، الفاظ علم کے بہت بڑے ذخیرے کے باوجود، عبادات کے ڈھیر کے باوجود، اگر علم و عبادت کا نور نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی انسان کا راستہ مارا جا سکتا ہے اور وہ اللہ نہ کرے محرومی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم ذمہ داران مدرسہ نے حضرات اساتذہ میں ہم سامنے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ہم 1 مہینے کے بعد اپنے طلباء کرام کو اللہ کی یاد کا بھی سبق پڑھائیں، اللہ کی محبت کا بھی درس دیں۔ الفاظ کا تعلق زبان کے ساتھ اور دماغ کے ساتھ ہے اور محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور دل ان اعمال شرعیہ کو محبت کے ساتھ تب کرتا ہے، صحیح طور پر تب سر انجام دیتا ہے، لگن کے ساتھ تب اس کو اپناتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا تعلق دل کے اندر ہو۔ بتلایا گیا کہ اللہ فرماتے ہیں کائنات ساری میری ہے مگر انسان کے دل کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ سب سے انوکھا ہے۔ بیت اللہ کے ساتھ بھی وہ تعلق نہیں ہے جو انسان کے ساتھ ہے۔ آپ کی اٹھتی عمر ہے، ابتدائی علم ہے، بہت سارے طلباء آپ میں درمیانے وسطانی درجات میں ہوں گے اور کچھ آخری اسباق بھی دورہ حدیث کے تصفص والے پڑھ رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے سب سے بڑا سرمایہ وہ اللہ کی یاد ہی ہے، اور یہ اپنے آپ نہیں آتی، اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ رکاوٹیں ہیں، اس کو بھی آدمی ہمت کر کے حاصل کرے تو ملتا ہے، اور اگر بڑی جدوجہد کے بعد بھی نہ ملے تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، لیکن گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ جیسے آپ گھر سے آئے، ماں باپ کو چھوڑا، گھر کی سہولتوں قربانی دی، اسی طرح اپنی زندگی کی مصروفیات کو قربان کر کے خواہشات کو چھوڑ کر بیٹھ کر اللہ کا نام لیا جائے۔ محض دعاؤں پر نہیں ہے۔ استاد جی پوچھیں بھائی صبح ذکر کیا تھا، ان کو صحیح دعا کرو۔ آپ کے عمل پر نتیجہ مرتب کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے، کروائی جاتی ہے۔ عمل آدمی نہ کرے، محض دعا کے سہارے بیٹھا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس سبق میں آپ نے اس طور پر بیٹھنا ہے، سب نے بیٹھنا ہے، یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، شرارتوں کے بغیر بیٹھنا ہے، صفوں کی ترتیب کے مطابق بیٹھیں، چھوٹے بچے پیچھے رہیں اور متوجہ ہو کے بیٹھیں۔ اگر ایسی مجلس میں خدا نخواستہ آپ بے ادبی کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کی اپنی مجلس لڑائی ختم نہیں ہے، یہ سب سے بڑی معرومی کی بات ہے۔ اس لیے کہ وہی گناہ آدمی مسجد سے باہر کرے، ایسی مجلس سے باہر کرے، اس کے گناہ کی جلدی معافی ہو جائے گی۔ لیکن ذکر اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر وہ خدا نخواستہ بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، توجہ نہیں کرتا، بات کو لیتا نہیں ہے،
دل کا دریچہ کھولتا نہیں ہے، دل کا برتن سیدھا نہیں کرتا، الٹا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے، وہ ایسے بیٹھے ادھر بیٹھے سنتا نہیں۔ یہ معلومی کی بات ہے۔ علامتیں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کس کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا۔ اپنی جب تک پوری احتیاط اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے، باطن کے لحاظ سے، ظاہر کے لحاظ سے، اللہ بہت غنی ہے، وہ خام خواہ کسی کو تعلق لٹاتا نہیں پھرتا، بالکل۔ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم نہ چاہو اور ہم رحمتیں لے جاؤ، رحمت کیوں لے جاؤ؟ تمہیں ضرورت ہے 100 دفعہ سائل بن کر بھیک مانگ کر آؤ، دامن جھولی پھیلاؤ، لے لو، نہیں تو جاؤ۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہماری ہے، اور ضرورت مند بن کے دکھاؤ گے تو ضرورت کا اظہار ہوگا، اور اگر ضرورت مند کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اندر تکبر ہے، پھر بھی لے لو۔ اللہ کی نگاہ انسانی قلب پر ہے، واللہ علیم بذات الصدور، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے میری بار بار آپ سے درخواست ہے، اس مجلس کے آداب کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اور اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ، جس قدر جو بیٹھے گا دینے والے کے اختیار میں ہو تو ہم تکلیف نہ دے آپ کو بیٹھنے کی، ویسے ہی بالٹی میں ڈال کے تقسیم کر دیں، مگر یہ چیز ایسی نہیں جو بالٹی میں ڈال کے دونوں میں دی جاتی ہے، ایسی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ ساتھ حضرات اساتذہ کرام ہوں اور عزیز طلباء کرام ہوں، ہم سب اللہ کی یاد کے، اس کے ذکر کے، اس کے نام لینے کے محتاج ہیں۔ بس ایک بات آپ سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے سب سن لیں، سب سے میری درخواست ہے آپ سے کہ بہت دھیان سے اس بات کو سن لیں۔ بالخصوص چھوٹے بچے تو چلو کم عمر ہے، لیکن جو ہمارے بڑے طلباء ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں، اپنا لیں، پلے باندھ لیں، دل کا دریچہ کھول لیں، خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے بات پہ غور کر لیں۔ آپ لوگ اتنا ضرور جانتے ہوں گے کہ ہمارے حضرات علماء دیوبند میں بڑے بڑے کردار کے اور بڑے بڑے گفتار کے اور بڑے بڑے تحریر کے، خطابت کے اور دنیا علم و عمل کے بڑے شاہسوار گزرے ہیں، بڑے کمی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر باطل کا دفاع کرنے پر کچھ سرمایہ علم ہے تو حضرات دیوبند کا ہے۔ علمی طور پر دنیا کے چیلنج کو جو ہم نے قبول کر کے جواب دے رہے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، ان کی تو بول رہا وہ حضرات علماء دیوبند کا ہے۔ اس بات کو ساری دنیا مانتی ہے، سب دنیا مانتی ہے۔ ایک بات کرتا ہوں چھوٹی سی، ابھی پچھلے سال میں مولانا محمد تقی صاحب دعوت برکاتہ ہوں، انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ جب وہاں کے ائمہ کرام کو پتہ چلا کہ پاکستان سے ایک جید عالم، مستند عالم دین شیخ مولانا تقی عثمانی آئے ہوئے، سب نے ائمہ کرام نے بلوا کر ان کو اپنے پاس درخواست دے کر کہہ کر کہ حضرت ہمیں اجازت حدیث دے دو۔ عرب ہونے کے باوجود، مدینہ شریف کے امام ہونے کے باوجود، مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ہونے کے باوجود، وہ صف میں کھڑے ہو کے بیٹھ کے سب کے سامنے کہ حضرت کرم فرمائیں، ہمیں اجازت حدیث دے دیں۔ چھوٹی سی بات نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ مثالیں اتنی ہیں کہ بھری پڑی ہے دنیا علم میں، الحمدللہ اتنی مثالیں ہیں کہ اس کا حساب نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا ذکی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی شرح اور مطالق لکھی، شام سے عالم چل کے آئے دیکھنے کہ کون ایسا حنفی عالم ہے کہ ہم مالکی ہیں اور ہمیں اتنی معلومات نہیں ہے جتنی موطا امام مالک کی آپ کو معلومات ہیں۔ تفصیل نہیں ہے۔ سیاست میں شیخ الہند رحمۃ اللہ کا نام ہے، آج تک دنیا اسی بات پہ چل رہی ہے جو شیخ الہند نام لے کر آیا تھا۔ شیخ الہند دنیا سے چلا گیا، اس کی تحریک آج بھی زندہ ہے۔ بدعت کے رنگ میں مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے اتنا ذخیرہ اکٹھا کیا رسوم اور بدعت کے رنگ میں اتنا ذخیرہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔
غیر دیوبندی لوگ ہماری کتابوں کا مطالعہ کر کے صبح کو اپنا علمی وقار بناتے ہیں. ہمارے ہدایت کو پڑھ کر لوگ صبح کو مسئلے بیان کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس میں یہ ہے. ہدایت پڑھتے ہیں، اس پہ کاغذ چپکاتے ہیں. مجھے ایک بہت بڑا مولانا احمد شاہ نورانی کا مرید ملا مجھے، وہ اس کا نام بھی نورانی. میں نے کہا کہ یار یہ دیوبندی کی کتابیں آپ نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا قاری صاحب ہم اپنے طلباء سے اپنے مریدین سے چھپاتے ہیں، ان کے اوپر ابری کاغذ چڑھا کر پڑھا تمہاری کتابیں نہیں ہوتے، لیکن ان کو بتاتے نہیں کہ یہ دیوبندی کتابیں ہیں. مجبور ہے. دنیا علم و فن میں اللہ نے آپ کے اکابر کو ایک نام دیا ہے، ان کی ایک سیرت ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک کردار ہے. اس کو غیر مسلم بھی مسخ نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ مسلمان سے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ میں فقہ میں بہت مقام رکھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فقیہ اثر اور امام وقت کے ابو حنیفہ، یہ کہا جاتا ہے. حضرت گنگوہی کا بہت مقام ہے. حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ نے 14 سال یا 18 سال روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر اعلیٰ صاحب علیہ السلام حدیث پڑھائی ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ کے شاگرد رحمان اللہ شاہ کشمیری، مولانا ریاض تبلیغی جماعت والے اور مولانا اشرف تھانوی، یہ سب حضرت کے شاگرد ہیں سارے کے سارے. دیکھیں دنیا بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے. ان تمام اکابر میں ایسے تو آپ کو ملیں گے جو خطیب ہے تو مدرس نہیں، مدرس ہے تو خطیب نہیں، سیاسی رہنما ہے تو مدرسے کا مہتم نہیں ہے، مہتم ہے تو سیاست نہیں کرتے. ٹھیک ہے. محدث ہیں کوئی اور کام نہیں کرتے، لیکن جو محدث ہیں، جو خطیب ہیں، جو مفسر ہیں، جو جس شعبے میں کام کر رہے ہیں، ذکر سارے ہی کرتے ہیں. ان میں سے کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ ذاکر نہ ہو. لامع الدراری کتاب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ شیخ علی صاحب نے بخاری شریف کی لکھ دی، ہزاروں اقوال جمع کر دیے صاحب متقدمین کے. بہت بڑا ذخیرہ حدیث کے اوپر بڑی بالغ نظری کے ساتھ کام کیا ہے. دنیا علم و فن حیران ہے. لیکن شیخ علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں آ کر، افریقہ میں جا کر، پورے ہندوستان کے دورے کر کے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں جا کر سب سے کہا کہ بھائی مدرسوں کے اندر فیض کیوں نہیں پھیل رہا، طلباء کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، مدرسین میں اخلاص کی کمی کیوں آ گئی ہے، کیا بات ہے ہم غیر اللہ کے کیوں محتاج ہو گئے زیادہ. بھائی ذکر کی کمی ہے، ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرو. جب ذکر کرو گے علم میں برکت آئے گی، عمل میں برکت آئے گی، روحانیت میں برکت آئے گی، اخلاق میں برکت آئے گی، مطالعے میں برکت آئے گی، تکرار میں برکت آئے گی. آپ کا شرح صدر ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق وسیع ہوگا، نماز صحیح ہوگی، روزہ صحیح ہوگا. روزہ ذکر ہے تو روزہ روزہ ہے، ذکر ہے تو نماز نماز ہے، ذکر ہے تو تعلیم تعلیم ہے، ذکر نہیں ہے تو الفاظ محض ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا ورنہ جہاد اللہ اکبر، اللہ کے جہاد اکبر ہے، نماز اکبر ہے، روزہ اکبر ہے. ورنہ ذکر اللہ اکبر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے کیا؟ ولذکر اللہ اکبر. اس لیے کہ جس چیز کے اندر بھی اللہ کی یاد نہ ہو وہ محض اور محض چھلکا ہے. تربوز آپ لے کے آئے، خربوزہ لے کے آئے، بادام لے کے آئے، جب آپ نے اس کو چیرا، قطع کیا، کاٹا، اس کے اندر خربوزہ نہیں تھا، پانی تھا، آپ کا بادام توڑا، اندر مغز نہیں تھا، چھلکا تھا، آپ چھلکا. یہ سارا پڑھنا پڑھانا اور یہ سارا اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری نماز، ساری 24 گھنٹے کی زندگی، اس میں اگر اللہ کی یاد ہے، خدا کا ذکر ہے تو یہ سب کچھ ہے. اور اگر اس میں ذکر نہیں ہے تو اٹھنا بیٹھنا ہے. لوگوں کی بات روٹی کھانے کی ترتیب اور ہے، ہماری مسجد والی ترتیب ہے. بھائی اتنی سی بات ہے. بالکل ایسے جیسے ایک آدمی صبح کو نہ کھانے پینے کا ارادہ کر لے کہ آج میں کھانا نہیں، اور ایک آدمی روزے کی نیت سے نہ کھانا پینا سوچ لے، تو ایک کا محض بھوک برداشت کرنا ہے اور ایک کا روزہ کا ثواب حاصل کرنا. دونوں میں فرق ہو گیا نا، لیکن ظاہر دونوں کا ایک. اس نہ کھانے پینے میں اللہ کی یاد
داخل ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور چونٹیاں اس کے لیے موقع کی دعائیں کر رہے ہیں، جتنے مچھلیاں دریاؤں میں وہ اس کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ یہ ذکر کے ساتھ نہ کھانا پینا ہے، اس کا اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اور اس نے ویسے ہی اپنے وجود کو آج میں نے نہیں کھانا تو ٹھیک ہے نہ کھاؤ بھائی، آپ کی مرضی کی بات، فائدہ نہیں۔ اس لیے جس میں ان سب پڑھنے پڑھانے میں اور جتنے اعمال ہم کر رہے ہیں علمی طور پر یا عملی طور پر، میرے عزیزوں اس میں اللہ کی یاد آ جائے گی تو وہ چھوٹی چیز بڑی ہوگی، آخرت میں اس کا وزن بن جائے گا، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی یاد ہم سب کو نصیب ہو۔ اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہمارا اجتماعی طریقہ ہے، اس میں ہم سب مل کے اب یاد کوشش کریں گے، اللہ کے متوجہ ہوں گے، اس کا نام دیں گے۔ اور دوسرا طریقہ آپ سب کی خدمت میں برکت کے لیے عرض ہے، وہ یہ کہ کم سے کم ہر نماز کے بعد 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اور 10 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ طلباء کا چونکہ علمی کام پڑھنا پڑھانا بہت ہوتا ہے کہ 10 دفعہ ایسے ہی جیسے 2 سے 5 منٹ بعد نہیں کی تو یہ مشکل نہیں ہے، اس سے آپ اپنے طور پر کریں اور اجتماعی طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ہم انشاءاللہ استغفار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم درود پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کلمہ طیبہ کا ہم ذکر کریں گے۔ یہ ذکر آپ کے تعارف کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو ایک سبق دینے کے لیے کہ زندگی میں جیسے ہم اور نیکیاں کام کاج کرتے ہیں یہ بھی ہم سب کے کرنے کا کام ہے، یہ صوفیوں کا کام صرف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ ہمارے تمام اکابر چاہے جس شعبے میں کتنا ہی قد و قامت رکھتے ہیں لیکن ذکر اللہ سارے کے سارے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رابطوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو انفرادی طور پر جو بات عرض کی گئی ہے وہ دوبارہ دہرا دوں، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ جو آپ کو آتا ہو وہ استغفار کا کلمہ آپ کہہ لیں، اجازت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ پڑھ لیں، ورنہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم یا وآلہ وصحبہ وسلم، آپ کی خوشی کی بات۔ استغفار جھاڑو ہے اور درود شریف خوشبوئیں ہیں، پاکیزگی ہے اور آگے اللہ کی تجلی کو اپنے قلب میں اتارنے کی درخواست ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تو پاک ہے، ساری حمد و ثنا تیری ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عظمت تیری اور بڑائی آپ کی ذات کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے دل میں غیر اللہ کی بڑائی ختم ہو جائے اور تیری بڑائی میرے دل میں بیٹھ جائے۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھ گئے؟ مجھے تو بولو، بولتے نہیں ہوتی آپ بھائی، اس کو اب یہ آپ کے لیے ایک نسخہ ہے، اس نسخے کو پلے باندھو، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تعلیم میں، آپ کی زندگی میں، اللہ کی ہر ظاہری باطنی نعمت میں انشاءاللہ برکات کا دروازہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرتا ہے۔ اس لیے پہلے آپ یہاں بیٹھ کر استغفار کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اونچی بولے، اونچی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اونچی بولے، اللہ کی طرف استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی بولو اونچی صلی اللہ علیہ وسلم 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 افضل الذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد صلى الله عليه وسلم إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله
دو دفعہ کہنا ہے اور ایک دفعہ شروعات کرنا ہے. اللہ اللہ دو دفعہ کہنا ہے, دو دفعہ اور شماری اللہ اللہ ایسے نہیں کہنا. اللہ اللہ ایک ہو گیا. اللہ 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 تھوڑی دیر کے لیے اپنے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ زبان تالو کے ساتھ, آنکھیں دونوں بند, اور جس طرح ہم زبان سے چند لمحے پہلے اللہ کو یاد کر رہے تھے تو میرا دل بھی اب اسی طرح آواز کے بغیر, آواز کا تعلق زبان کے ساتھ ہے, دل کے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ اپنے دل کی آواز کو اپنے کان سے سن سکتے ہیں کہ میرا دل بھی کر رہا ہے
اللہ 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 الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے زندگی میں جتنی غفلتیں ہیں ہم سب کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ سب معاف فرما۔ بقیہ زندگی میں غفلت کو دور فرما کر اپنی یاد مبارک نصیب فرما، اپنے پاک نام کا ذوق اور شوق اور سچی لگن ہم سب کو نصیب فرما، اپنے ذاکرین بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ جن بزرگان دین اور اکابر ملت اسلامیہ کو آپ نے ذکر اللہ کی مبارک نسبت عطا فرمائی، ان کے جوتوں کے صدقے میں، ان کے قتل میں ہم ان کے نام لیوا ہیں، اپنے فضل و کرم سے اس پاکیزہ گروہ میں ہم سب کو شامل فرما، قیامت میں ہمیں ذاکرین میں محشور ہونا نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے طلباء کرام مہمان حضرات بیٹھے ہیں یا اللہ ہم سب کو ذکر اللہ کی قوی نسبت نصیب فرما، اتنی مبارک اور قوی نصیب فرما کہ جو شیطان کا، نفس کا، دنیا کی خواہشات کا، پیسے کی محبت کا مقابلہ کر سکے، اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو تیری محبت کا غلبہ ہم سب کو نصیب ہو، اور ہم یا اللہ اس کے اندر پھنسنے والے اور جھک جانے والے اور اس کی محبت میں مروب ہونے والے نہ ہوں۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک ایک کو اولیاء اللہ کی ولایت کاملہ کی نسبت نصیب فرما، نسبت کاملہ نصیب فرما، ہمارے دلوں کو اپنے غیر سے پاک فرما، ہمارے دلوں کو اپنے غیر سے پاک فرما۔ اس پوری مجلس کو جن حضرات نے نعت مبارک پیش کی ہے اللہ ان کے جذبات کو، اور ہماری عزیز طلباء نے اور سامعین کرام نے جس محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و نعت کو سنا ہے، سب کی جذبات کو قبول فرما، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما، بار بار کی وہاں ادب و احترام والی، قبولیت والی، عشق و مستی والی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین طلباء کرام کو ہم سب کو علم نافع عطا فرما، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچنا نصیب فرما۔ اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ پاکیزگی اور نورانیت پیدا فرما۔ اے اللہ ذکر اللہ کے اس مجلس کے ہم سب کو عربت نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل و کرم جن دوست احباب نے دعاؤں کا کہا ہے توقع رکھتے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے سلسلے کے ساتھی قاری محمد شریف صاحب اور اسی طرح قاری محمد ہارون صاحب یہ وصال فرما رہے، اور ہمارے طالب علم یہاں پڑھتے ہیں بھائی قاری عتیق صاحب، انہوں نے ابھی رکوع بھی پڑھا آپ کے سامنے، ان کے بھائی تھے قاری محمد رفیق صاحب، وہ بھی تھا یہیں سے دارالعلوم سے فاضل تھے، فارغ تھے، ایک مسجد میں قرآن پاک کی خدمت کر رہے تھے، چند دن ہوئے فوت ہو گئے۔ اور اس طرح ہمارے مدرسے کے خصوصی باعث حاجی محمد عارف صاحب، ان کی اہل محترمہ دو دن پہلے ان کا وصال ہو گیا، سفر میں گئی اور شادی کا موقع تھا، واپسی پر جنازہ گھر میں آیا، بڑا عجیب بس ایسا منظر تھا کہ آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کا حکم بڑا ہے۔ بہرحال ان تمام مرحومین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے والدین، حاضرین مجلس کے بھی تمام متعلقین، دوست احباب اور اللہ عزیز اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش، سب کی مغفرت، سب کے ساتھ خیر کا، رحمت کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما، دریائے کرم کے صدقے سب کی تبخشش فرما۔ ہمارے تعزیزات بھائی مرحوم بھائی محمد شریف صاحب پچھلے ہفتے وصال فرما گئے، اللہ تعالیٰ ان کی اچانک موت پر ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، ان کے متعلقین کو، ان کے گھر والوں کو بالخصوص صبر جمیل نصیب فرما کر اجر جزیل عطا فرمائے۔ اور جب تک ہماری زندگی ہے بھائی مدثر صاحب کی والدہ وہ بھی فوت ہو گئی، حق تعالی شان ہو، ان کو بھی اپنے جبار رحمت میں جگہ فرمائے اور غریق رحمت فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو غفلتوں سے محفوظ فرما کر جب زندہ ہیں تو بھی تیرے بن کے رہیں، جب دنیا سے جانا ہو تو اپنے بنا کے ہم سب کو اٹھا لیں، اور قیامت سے اپنا بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ آپ سے سونے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا ہم سب کو نصیب فرما۔ جس دلجمی سے اور دھیان اور توجہ سے حضرات نے طلباء کرام نے بیٹھ کے اس مجلس میں بھرپور اللہ مجاہدہ کیا ہے، اس کو قبول اور منظور فرما، ہمارے شوق میں اضافہ فرما، تیرا نام اتنا لے کہ ہماری زبان مٹھاس سے اللہ سرشار ہو جائے اور ہمارا دل تیری یاد سے بھرے نہ، تجھے یاد ہی کرتے رہیں، اپنے فضل و کرم سے توفیق کے خاص میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام اساتذہ، مشائخ اور اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے ہمارے حاجی محمد اسماعیل صاحب، ہمارے والد گرامی، اس طرح تمام عزیز اقربا جن کے نام ذہن میں ہیں اور جن کے نام نہیں ہیں، اور جن اساتذہ اور مشائخ کی بدولت یہ سلسلہ چلا ہوا ہے اور جن کے نام پر آزاد طلباء کرام آئے ہیں، کہ اللہ سب کے ساتھ قبولیت کا معاملہ فرما، سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما، ہمارے طلباء کرام کی پوری محنت میں زیادہ برکت عطا فرما کر علمی ذوق، مطالعے کا ذوق، تکرار پر عبور اور کتابوں کے ساتھ اور حفظ کے طلباء کو حفظ میں کمال اور درک
اور اللہ کامل استناد اور دیت ہونا نصیب فرما۔ یا العالمین تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہماری ہر قسم کی بے وسیلہ حالت ہے، وسائل کی بھی نصیب فرما اور مقاصد کی بھی تکمیل فرما۔ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمایا، ضرور بعد میں پیش آئے رزق حلال کا بندوبست پہلے فرما دے۔ یا العالمین خیانت سے، جھوٹ سے، بدجانتی سے محفوظ فرما۔ 2-4 دن کے بعد جو الیکشن ہونے والے ہیں ان کو ہمارے ملک کے لیے خیر کا باعث بنا، امن کا باعث بنا، روزگار کا باعث بنا، محبتوں کا باعث بنا، انتخاب پسندیوں سے ایک دوسرے کے ٹکرانے سے محفوظ فرما۔ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ چاہے نظریے کو مخالفت کا کوئی پارٹی والا ہو، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب رسول اللہ میں غلام ہیں۔ اس محبت کو زندہ فرما کر اپنی رائے کے اختلاف کے باوجود گھریوں میں، گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، انسانی آبادوں میں اللہ کے فضل و کرم سے امن نصیب فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، احترام کو زندہ فرما۔ یا رب العالمین اہل حق کی جو جماعت الیکشن میں حصہ لے رہی ان کو بھرپور غلبہ نصیب فرما۔ انسانوں کے دلوں کو موڑ کر اللہ ان سے ووٹ ان کے حق میں ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر تیرے علم میں ہے، اے اللہ ایسی جماعت ضرور اسمبلی کے اندر موجود فرما دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت، حضرات صحابہ اکرام کا دفاع، اہل بات پاک کی پاکیزگی اور بلندی، اے اللہ اس پر کبھی وہ حرف نہ آنے دیں۔ ایسا مجموعہ علماء کا تیار کر کے اسمبلی کے اندر، قانون ساز اداروں کے اندر اپنے فضل و کرم سے بھیج دیں تاکہ اسلام کو غلبہ رہے، اور جو ہمارے مشائخ نے پاکستان کے بنانے میں خدمات سر انجام دی ہیں ان کے خون کے ساتھ ایک بھرپور وفا کا سلسلہ قائم اور دائم رہے۔ بالخصوص اللہ جو کتاب والے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے علم کے مطابق دیندار ہیں، ہمارے علم کے مطابق دیانتدار ہیں، ہمارے علم کے مطابق یہ صحیح معنی میں پاکستانی ہیں، علاج یہاں کراتے ہیں، بچے ان کے یہاں پڑھتے ہیں، دولت ان کے پاس یہاں بھی نہیں ہے، باہر انہوں نے کیا بھیجنی، اس کے تمام عیبوں سے پاک ہیں۔ اس بھرپور دیانتدار قیادت کو اپنے فضل و کرم سے غلبہ نصیب فرما، اور دوسرے قوتوں پر ان کو حاکمیت اور ان کو محکوم ہونا نصیب فرما۔ یا اللہ انجن صحیح بنا دے، سارے ڈبے پیچھے چلا دے اپنے فضل و کرم سے۔ یا اللہ خیر کا رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ جن اداروں کے اندر، جن محلات کے اندر، جن ایوانوں کے اندر بیٹھ کے تیرے ملک کے، تیرے نبی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، وہاں اپنے دینداروں کو بھیج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لوہا، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بلندی کا اے اللہ ایسا چراغ روشن فرما کہ وہاں سے محبتیں اسلام کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے پھیلنا شروع ہو جائیں۔ اپنے فضل و کرم سے دیانتداری کے ساتھ ان لوگوں کو اسلام پر، دین پر استقامت نصیب فرما کر، اور دنیا کی باہر کی طاقتوں سے بھی مغلوب نہ ہونا، اور اپنی اس پورے استغنا کے ساتھ اور توانائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہماری نسلیں دیکھ سکے تستی نہیں، ہمارے آباء و اجداد نہ دیکھ سکے، فضل و کرم سے ہم سب کو وہ روز خیر دیکھنا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی دعا قبول فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام سامعین کرام کا آنا قبول فرما۔ ایک ایک لفظ جو کہا سنا گیا ہے، جو ذکر کیا گیا ہے، اس کی چاشنی لذت اور اس کی شیرینی ہم سب کو نصیب فرما۔ اس طرح جو عورتیں تشریف لاتی ہیں دور دور سے، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق پر رحم فرما کر، اور بحیثیت جیسے اللہ ایک تیری شان ہے، ان کو خیر نصیب فرما۔ ان کی جو تمنائیں ہوں اپنے بچوں کے بارے میں، اولادوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، اللہ خیر و برکت سے پورا فرما۔ ذکر کی نسبت سے قدم قدم پر انہیں اور ہم تمام لوگوں کو اللہ بدر عطا فرما۔ جناب رسول اللہ نے خیر و بھلائی کی دعا مانگی، تو ساری کی ساری خیریں بنائی ہم مانگتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ انسان پناہ مانگی، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ کی کامل نصیب فرمائیے۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بک، وصلی اللہ علی نبینا ورسولنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔